بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دہم، لیکچر نمبر 13، پیر 14 ستمبر 2020، سبق نمبر 7، آئلی زندگی اور اس کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 72 پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سبق نمبر 7 آئلی زندگی اور اس کی اہمیت موجود ہے۔ آئلی زندگی سے سب سے پہلے مراد کیا ہے؟ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی، فیملی لائف۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ اب خاندان کیا ہوتا ہے؟ خاندان میں ماں باپ، بہن بھائی اور ان سے جڑے ہوئے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاندان نانا نانی، دادا دادی، بہن بھائی، میاں بیوی، ان سے مل کر بنتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، مطلب جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے اس کا قیام ضروری ہے۔ اب انسانی تمدن جو ہے، انسانی تہذیب جو ہے، اس میں سب سے پہلے جو ابتدا کی گئی خاندانی نظام سے کی گئی، مطلب ماں باپ، بہن بھائی اور یہ سارے رشتوں سے، اور اس کو بچانے کے لیے اور اس کے قیام کے لیے، یعنی ایک خاندان کو بچانے کے لیے، نسل رکھنے کے لیے ایک خاندان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر قائم ہے۔ یعنی ایک ایسا ریلیشن، ایک ایسا رشتہ مرد اور عورت کا معاشرے میں، اس کی بنیاد جو ہے کہ مرد اور عورت آپس میں کس طرح بہترین اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق رہ سکتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے اسلام نے رکھ دی ہے اور خاندانی نظام قائم کر دیا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے آئلی نظام کا ہونا۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب پاکیزگی کے متاثر ہونے سے ہم بات کریں کہ مرد اور عورت کی پاکیزہ زندگی، مطلب دین کے مطابق ایک ایسا رشتہ قائم ہونا، ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہونا کہ جس میں ایک مرد یا عورت اپنی مرد اور اپنی ہی عورت سے تسکین حاصل کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندروں میں اگر پانی ضرورت سے زیادہ آ جائے تو طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں اور زمین پر بہت جو ہے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، انسانی زندگی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے بتائے ہوئے اقدامات سے انسان تجاوز کرتا ہے تو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی مرد اور عورت پاکیزہ زندگی نہیں گزارتے اور ان کے ریلیشنز ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو صورت میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جن میں سے HIV ایڈز جیسی مہلک مرض جو ہے وہ تو بہت ہی کامن ہے۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر تجاوز سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے، معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ زوجین کا باہمی تعلق۔ اب زوجین کون ہوتے ہیں؟ زوجین ہوتے ہیں میاں بیوی، ان کا آپس میں تعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا۔ ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی رشتہ ازدواج میں شادی شدہ زندگی میں اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے تو احسان کہلاتا ہے، قلعہ بند ہو جانا کہلاتا ہے۔ جو قلعہ بند ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محسن یعنی زوجین کو۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار
مل جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنجو راحت باللوث غمگسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور فکر، ذہنی صلاحیتوں میں اٹھان ہوتی ہے، اس کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچتا ہے جب گھر میں آنگن میں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ کے نزدیک عائلی زندگی کی بنیاد ہے اور پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ ہے عقد نکاح، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد اور عورت کے پاکیزہ عائلی زندگی پر قائم ہے، ورنہ یہ جو نظام ہے اگر نہ ہو تو دنیا جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی اور معاشرے کا شرازہ بندی ناممکن ہو جائے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک تو جبلت فطری تسکین کا باعث ہوتا ہے، دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے فطرت میں شامل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، آپس میں محبت سے رہنے کے لیے ایک مضبوط جو ہے رشتہ استوار کرتے ہیں۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہمسفر ہوتے ہیں اور ایک مقصد معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق رکھے ہیں اور کہا ہے کہ اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں۔ زوجین کے حقوق اور فرائض، یعنی میاں کے جو ہے کیا حق ہے اور عورت کا کیا فرض ہے، عورت کا کیا حق ہے اور مرد کا کیا فرض ہے، زوجین کے حقوق و فرائض کہلاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت، نان نفقہ مرد کی ذمہ داری، یعنی عورت کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ وراثت کے شرعی حقوق کے مطابق یہ ہے کہ عورتیں فرمانبردار شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوں۔ اگر عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر سکتی ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے راز جو ہے دوسروں کو مت بتائے، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لا اہلہ وانا خیرکم لی اہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور سب ریلیشنز کو ختم کر دینا ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ خاندانی زندگی بناؤ اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے اچھے دیکھے، اسے مسرت ہو، وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کے عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں جی؟ کہ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں، اچھی جگہ شادی کریں، عدل و انصاف قائم کریں، اور جب والدین کی وفات ہو جائے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ نیکیوں میں اضافے کے لیے ان کا ہر حکم بجا لاتے ہوئے ان سے رحمت اور محبت کا سلوک کرے، ان کی رائے کو اپنی رائے سمجھے، والدین کے بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے اور بھرپور خدمت کرے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهَا مَا جَنَاحَ الذِّلِّ وَمِن رَحْمَتِي وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِّ صَغِيرًا۔ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھگڑو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، رحمت کے ساتھ آجی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ کہو، اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔
جناب ہمارا آج کا سبق ختم ہو گیا ہے. ڈائری آپ کی شامل کر دی گئی ہے لیکچر میں بھی اور آپ کے سلیبس میں بھی ویکلی آپ کو مل جائے گی. اچھا سا طریقے سے اس کو پڑھیے گا, اس کے نوٹس کو یاد کیجیے گا اور نوٹس میں موجود سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے جرنل میں لکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدی. اللہ حافظ.